وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، ہمارا ایک معروف سلسلہ ہے دین بھلائی ہے. اس سلسلے کا ہمارا ایک شعبہ ہے مغالطات کا، کہ قادیانی حضرات کس طرح مسلم امت کے عوام اور عمومی انسانیت کو مغالطوں میں ڈالتے ہیں، اور اپنے اس کفر کو جسے مرزا صاحب اپنی شریعت میں پیش کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، وہ کیسے امت کو اور عمومی انسانیت کو مغالطوں میں ڈال کے اسے پیش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا مغالطہ ہے قادیانیت کا. اس تیسرے مغالطے کا نام یہ ہے حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیشتوں کا قادیانی مغالطہ. قادیانی مغالطات میں سے یہ انتہائی خطرناک مغالطہ ہے کہ جناب نبی خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت تو اولین میں ہوئی جو اصل شکل میں تھی، اور آپ کی دوسری بعثت آخرین میں ہوئی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل و صورت میں ہوئی، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. تو یہ دو بعثتوں کا قادیانی نظریہ ایسا ہے. اس لیے وہ کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب محمد الرسول اللہ ہی ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو ہم کلمہ بدل لیتے. تو وہی ہیں، عین وہی ہیں، ان میں فرق ہی نہیں ہے. تو اب ان کی پہلی بعثت جو تھی وہ تو اولین میں تھی. اب دیکھیں ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس سے وہ کیسے استدلال کرتے ہیں کہ آپ کی ایک دوسری بعثت ہے جو آخرین میں ہے، اور یہ بعثت اصل نہیں بلکہ ذلی اور بروزی بعثت ہے، اور معاذ اللہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہے. اب اگر قادیانی ابنائے ملت کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو نظریہ ہی باطل ہے، غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر آسمانی نظریہ ہے. دنیا کے اندر کسی قوم میں ایسا نظریہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص آیا سینکڑوں سال بعد پھر دوسرا آ کے کہے کہ اب میں اس کی شکل میں ہوں. تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس لیے نہیں بدلا، کلمہ ہم نے نہیں بدلا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عین محمد رسول اللہ ہی آئے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت کا دو بعثتوں کا مغالطہ. اب دیکھیں کہ ان دو بعثتوں پہ وہ کیسے استدلال کرتا ہے، اس کا اسلوب استدلال دیکھیں، اور پھر ہمارا الحمدللہ اس کے استدلال کا ابطال بھی دیکھیں.
مرزا غلام احمد قادیانی خطبہ الہامیہ جو کہ روحانی خزائن میں 16ویں جلد میں صفحہ 270 پہ اس کے اندر مندرج ہے، وہ رقم تراز ہے۔ اب یہ دیکھیں، نبی عربی میں اس کا کلام ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم كما بعث في الألف الخامس كذلك بعث في آخر الألف السادس باتخاذه بروز المسيح الموعود وذلك ثابت بنص القرآن فلا سبيل إلى الجحود ولا ينكره إلا الذي كان من العمين۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت ہے، یہ عربی زبان میں نص ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس کا اردو ترجمہ سنیے۔ جان لو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، اسی طرح مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے وہ 6 ہزار کے آخر میں بھی مبعوث ہوئے، اور یہ قرآنی نص سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کسی طرح ممکن نہیں، اور اس کا منکر صرف کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے اس کی رائے۔ پھر اسی خطبہ الہامیہ جو روحانی خزائن میں مندرج ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے، وہ یہ بھی عربی زبان میں ہے۔ روحانی خزائن کی 16ویں جلد کے صفحہ 271 میں، وَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّ بَعْثَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يتعلق بالألف السادس كتعلقه بالألف الخامس فقد أنكر الحق ونص الفرقان وصار من الظالمین۔ اب اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، جس شخص نے نبی علیہ السلام کی 6 ہزار میں بعثت کا انکار کیا، اندازہ کریں کتنا ظلم سری ہے، یعنی حضور کی بعثت پھر دوبارہ 6 ہزار میں ثابت کر رہا ہے، جیسے کہ ان کی بعثت 5ویں ہزار سے متعلق ہے، تو اس نے حق اور فرقان کی نص کا انکار کیا اور ظالموں میں سے ہو گیا۔ اب اندازہ کریں، ایک باطل نظریے کو بنانے والا وہ اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا ہے، اور پوری امت کے مسلمانوں کو جو اس باطل نظریے کو قبول نہیں کرتے اور مرزے کو حضور کی ذل اور مثیل عیسیٰ نہیں سمجھتے اور نہ ہی بروز محمد مانتے ہیں، وہ انہیں ظالم کہہ رہا ہے۔ اسی خطبہ کے اندر وہ مزید کہتا ہے، الا تفکرون فی آیہ وآخرین منہم، کیا تم آیت آخرین منہم میں غور نہیں کرتے ہو؟ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، ایک آیت کا حصہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین، جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا، اور پھر آگے ہے وآخرین منہم۔ نیز وہ کہتا ہے، میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ اب اندازہ کریں، جب وہ بیعت لیتے ہیں نا تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں حضور کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، یہ ہے اس کی حقیقت۔ حضور کو خاتم الانبیاء کیا مانتے ہو؟ ایسے کہ حضور دوبارہ آئے ہیں مرزے کی شکل میں، یہ ہے ان کا ختم نبوت پہ ایمان۔ اس کو بھی مسلمان امت کو سمجھنا چاہیے، اور اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ جی وہ جب بیعت لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن یہ بھی تو ساتھ مانتے ہیں کہ حضور دوبارہ مرزے کی شکل میں آئے ہیں۔ اب یہ کون سا ختم نبوت پہ ایمان ہے ان کا؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کا نام مغالطات رکھا ہے، اپنی اس پوری کتاب کا نام۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، ایک غلطی کا ازالہ اس کی کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 8 میں، یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد 18 اور صفحہ 212 پہ ہے، دیکھیں، بروزی طور پر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اندازہ کریں، یعنی مرزا جب اپنے آپ کو خاتم النبیین
بروزی طور پہ کہہ رہا ہے تو قادیانی لوگوں کا یہ ایمان کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس کی حقیقت سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ یہ کہیں کہ مرزا بروز نہیں ہے حضور کا، اور وہ یہ کہیں کہ حضور وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام میں مبعوث ہوئے تھے، اور تا قیامت کے لیے آپ آخری نبی ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کا ایمان کہ لا نبی بعدی، نہ حضور کا کوئی ذل ہے، نہ بروز ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، بروزی طور پر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی میرے اور حضور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ اب یہ کیا فلسفہ ہے باطل، اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ان کی نماز سے، ان کے روزے سے، ان کے قرآن پڑھنے سے، ان کے اپنی عبادت گاہیں بنانے سے، اور قرآن کے ترجمے چھاپ کر انسانیت کو گمراہ کرنے سے اگر کوئی ظاہر بین دھوکے میں آ جاتا ہے تو یہ ہے ان کا مغالطہ ہے۔ اسی لیے تو ہم نے اس کا نام مغالطات رکھا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ پھر کون سا الگ انسان ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی جرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور سے الگ کہتا ہی نہیں، اور پھر حضور کے امتی سمجھیں کہ یہ شریف لوگ ہیں۔ جس نے علیحدہ طور پر دعویٰ کیا قادیانیت کی طرف سے اس باطل نظریہ بروز کے لیے، اب غور کریں کہ وجہ جواز کیا ہے، کیا پیش کی اس نے وجہ جواز۔ اب اگر اس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا یوں مطالعہ کیا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تحفہ گولڑویہ صفحہ 177، یہ روحانی خزائن میں مندرج بھی ہے، اس کی جلد 17 263 صفحے پہ وہ یہ کہتا ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا۔ اندازہ کریں کتنا بڑا الزام ہے۔ اس لیے قرآن شریف کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس وعدہ کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی تاکہ دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت ببعث عدم وسائل پورا نہ ہو سکا۔ دیکھو کتنا بڑا الزام ہے حضور کی ذات پہ۔ اس فرض کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانے میں پورا کیا جب زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اندازہ کریں کیسا باطل نظریہ ہے۔ حالانکہ پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت یہ مانتی ہے کہ مسلمان امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے، اور تا قیامت جتنی بھی بات اللہ کے نام پہ ہوگی، رسول کے نام پہ ہوگی، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کا وجہ استدلال ہے کہ حضور چونکہ پورا نہیں کر سکے اشاعت دین کو، اور حضور کے زمانے میں وسائل نہیں تھے، تو اب اس کو مرزا صاحب نے آ کے پورا کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عذر قادیانیت کا اور یہ وجہ جواز کسی بھی شرعی دلیل پہ مبنی نہیں۔ شریعت میں جب بھی کوئی بات اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے نام پہ کی جاتی ہے، اور اسلام کے نام پہ ہوتی ہے، تو اولاً کتاب اللہ قرآن کریم میں سے کسی آیت یا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو حدیثی مجموعہ ہے کسی حدیث میں، اس کا صراحت سے ذکر ہوتا ہے، کنایت سے ذکر ہوتا ہے، اشارتاً ذکر ہوتا ہے۔ مگر یہ جو نظریہ ذل و بروز ہے
کسی جگہ بھی اس کا موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا وجود کہ آپ کی بعثت ثانیہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ خود ساختہ ایک نقطہ نظر ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی دو بعثتوں کے موجد کا اپنا فاسد خیال ہے، جس کے لیے اس نے جو وجہ استدلال اختیار کی وہ خود باطل ہے۔ اس نے امت مسلمہ کے اس اجماعی عقیدہ کہ جناب محمد رسول اللہ کی بعثت ان کے اعلان نبوت سے تا قیامت کے لیے ہے، اب اس کے برخلاف اپنا یہ خود ساختہ عقیدہ وضع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سبھی جانتے ہیں کہ اولین و آخرین کے لیے ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور اللہ نے بھی واضح طور پہ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ تو آپ کی بعثت اولین و آخرین کے لیے ہے، اب مرزا صاحب نے اسے اولین کے لیے خاص کر دیا کہ آخرین کے لیے نہیں۔ حالانکہ پوری امت مسلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتی ہے، ان کے دین کو عالمگیر دین مانتی ہے، ان کی شریعت کو تا قیامت کے انسانوں کے لیے نظام حیات مانتی ہے۔ کہ آپ کی بعثت کے بعد کسی دیگر کی ذلی یا بروزی اصلی اور نقلی کسی قسم کی بعثت نہیں ہوگی، نہ انسانیت کسی نبوت کی اسے ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات ہم اپنے مناقشے میں ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا وظیفہ، آپ کا فرض منصبی، آپ کا نبوت و رسالت، اللہ کے پیغام کی تکمیل، آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ اور صحابہ سے پوچھا بھی کہ میں نے اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا، تو سب نے بیک آواز کہا آخری حج کے موقع پہ کہ آپ نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب آپ کے اسی پیغام کو، اسی شریعت کو، اسی رسالت و نبوت کو آپ کے اصحاب نے آپ سے وصول کیا، امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کو تابعین کے سپرد کیا، پھر تابعین نے اپنے اتباع کے سپرد کیا، اس کے بعد علماء امت وارثان نبوت ہر دور میں وہی وظیفہ نبوت ادا کر رہے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ تو وارثان نبوت کا یہ عمل بلا کسی نقص اور تقصیر کے حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سلسلہ دعوت اور وظیفہ نبوت کی ادائیگی کا مبارک اور سنہری سلسلہ ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دیگر کی بعثت کی دین اسلام امت مسلمہ بلکہ کسی انسانیت کے کسی گروہ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہ مرزا قادیانی کا خود اپنا باطل گمان اور وہم فاسد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وظیفہ نبوت کی تکمیل نہ کر سکے، کہ اسباب و وسائل نہیں تھے اس زمانے میں۔ اب اپنے اس باطل اور فاسد وہم کی بنیاد پر مرزے نے یہ ساری عمارت کھڑی کی کہ میں حضور ہوں، میری شکل میں حضور آئے ہیں دوبارہ۔ وہ جب وہ خاتم النبیین کہتے ہیں نا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ مرزے اور آپ کی ذات میں فرق نہیں کرتے۔ تو جس نظریے پہ مرزا قادیانی نے اپنی شریعت کی بنا کی وہ خود باطل اور فاسد ہے۔ تو اب دو بعثتوں کا یہ قول جس پہ مرزے کی نبوت کی بنیاد انہوں نے رکھی کہ وہ ذلی اور بروزی نبی ہے، وہ خود باطل، اور جو باطل پہ جس کی بنا ہو وہ بھی فاسد و باطل۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ ایک عظیم شرعی منکر ہے، ایک بہت ہی منکر جسارت ہے اللہ کی ذات پہ، اللہ کے نبی سید الرسل پہ اور امت مسلمہ پہ، اور یہ قرآن و سنت کی نصوص اور سلف و خلف علماء امت اور پوری امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے کے کھلم کھلا خلاف ایک باطل نظریہ ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حضور کی دو بیستیں۔ اور یہ مرزا قادیانی کا خود ساختہ نقطہ نظر ہے، جس کا شرعی نصوص سے ہرگز 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 کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کیسا حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ بات ہے اصل سمجھنے والی، اور اس کے دھوکے میں نہ پڑیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، جب وہ حضور اور مرزے میں فرق ہی نہیں کرتے تو وہ جو کچھ کہتے رہیں اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اب مرزے کا بیٹا کلمۃ الفصل صفحہ 158 میں اسی باطل نظریہ جو دو بیستوں کا ہے لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے، اب دیکھیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شعار ہے مسلمان امت کا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اس کے مفہوم میں مرزا کے آنے کے بعد ایک نبی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اندازہ کریں کیا نامعقول بات ہے کہ محمد الرسول اللہ، جسے ہم ایمان بالرسل کہتے ہیں، اس کے مفہوم میں آپ کی، یعنی مرزا قادیانی جو ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے تو محمد الرسول اللہ اس کے مفہوم میں انبیاء سابقین شامل تھے۔ اب دیکھیں، یعنی محمد رسول اللہ کے مفہوم میں یہ نص ہے مرزے کے بیٹے کی، صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے۔ یعنی ایمان بالرسل کیا ہے کہ ہم حضور کو اور حضور سے پہلے انبیاء کو مانتے ہیں، یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ کہتا ہے مرزا کی بعثت سے پہلے تو یہ ٹھیک تھا، یہی عقیدہ تھا، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد اب کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی۔ اندازہ کریں کیسی ہی نامعقول، غیر منطقی، غیر شرعی، یعنی اسے تو مسلمان کیا، اہل کفر، اس دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں میں سے جو عقل مند کوئی بھی انسان ہے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کیسے ہوا کہ جب وحی ختم ہوگی حضور کی ذات پہ، منقطع سلسلہ ہو گیا، تو ایک وقت میں تو ایمان بالرسل یہ ہو کہ حضور اور آپ سے پہلے انبیاء ان کو ماننا ہے ایمان بالرسل، پھر 1400 سال کے بعد ایک وقت شروع ہے نہیں جی وہ پہلوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ایک اور نبی کو بھی ماننا، یہ ایمان بالرسل ہے۔ یہ ہے قادیانیت کی عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنے کی حقیقت، اور حضور کو خاتم الانبیاء کہنے کا یہ مقصود ہے ان کا کہ حضور میں اور مرزا صاحب میں کوئی فرق نہیں، اس لیے فرق بھی نہیں کوئی کہ جی اتنا ہی فرق پڑا ہے نا کہ اب ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح کلمۃ الفصل کے صفحہ 104 اور ریویو آف ریلیجن مارچ 1915 میں یہ لکھا ہوا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جائے گا، جس سے یہی مراد ہے کہ میں وہی ہوں۔ اندازہ کر لیں، حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اس دنیا میں جب عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا اور ان کے نزول کے لیے جو حکمتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ ان کی وفات آئے گی، ثم یدفن معی، پھر وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے مدینہ منورہ میں، روضہ رسول میں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ
مراد تھی آپ کی کہ میں اور آنے والا مسیح موعود ایک ہی ہیں، اور بروزی طور پہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں۔ دیکھو، دو وجودوں کو ایک، یہ ہے قادیانیت کا خاتم النبیین پہ ایمان، بلکہ وہ وہی ہے، یعنی مرزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا؟ اب مرزا کے بیٹے کی یہ غیر شرعی کارروائی ہے، اس کا شرعی حکم بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ابن مرزا یعنی قادیانی زعیم کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کذب بیانی ہے۔ گویا کہ قادیانیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ دو بیشتوں کا موجد اس کا بانی نہیں، معاذ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یدفن معی، کہ وہ میرے ساتھ دفن ہوگا، یعنی وہ میں ہی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے امر کی نسبت کی ہے جو آپ نے نہیں فرمایا ہے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول میں کہ حضرت مسیح ابن مریم آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے، اب اس کے اندر اس نے کیا زیادتی کی ہے، انشاءاللہ آئندہ حلقے میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔